ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. اگر آپ کے پاس اللہ کی عبادت کے واسطے وقت نہیں ہے، اگر آپ یہ پڑھنا میں بہت بزی ہو، میں بہت مصروف ہوں، اتنا آسان میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میری زندگی بہت مصروفیت کی بہت بڑا آدمی ہوں، یہ حدیث سن کے جاؤ آج، یہ حدیث سن کے جاؤ، رمضان نہیں بلکہ پورا مہینہ پورا سال اپنی زندگیوں کے اندر یہ حدیث کو یاد رکھیں. آج کا میرا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک له لائق اور ذمہ ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں. وہی اکیلا کافی ہے ساری دنیا کی حفاظت کے لیے. جس کو وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اس کے بعد درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لوگوں یہ بات جان لو کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہے، سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات بھی جان لو کہ دنیا کے اندر سب سے گھٹیا اور بری بات ہے اسلام میں نئی بات ایجاد کرنا ہے، اور نئی بات ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں جاتی ہے. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہیں عام طور پر تمام مومن اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ اللہ کا بڑا فضل کرم ہے کہ اللہ نے رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کیا، ایسا رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ کہ اس کی ایک ایک ساعت، اس کا ایک ایک لمحہ
اس کا ایک ایک سیکنڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو، اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ رمضان کے وہ دن، یہ دن کے اوقات میں بھی اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ رمضان کی وہ بات ہے کہ جن راتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کوئی جو اللہ سے جہنم سے آزادی طلب کرتے ہیں۔ یہ وہ دن چل رہی ہے کہ خوب اللہ کی عبادت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منوا لے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ یہ وہ دن چل رہے ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، عبادت میں گزارنا ہے ایک لمحہ۔ آئے انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں شوق عبادت پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ درحقیقت انسان شوق پالتا ہے، آپ کے میرے بھی شوق ہے، کیا کیا چیزوں کا شوق ہے ہمارے پاس؟ ذرا دیکھو لسٹ بناؤ۔ اچھے کپڑوں کا شوق ہے، اچھے کھانوں کا شوق ہے، گھومنے پھرنے کا شوق ہے، بڑے بڑے موبائلوں کا شوق ہے، بڑی بڑی گاڑیوں کا شوق ہے، بڑے بڑے گھروں کا شوق ہے، عالیشان محلوں کا شوق ہے، نت نئے شوق۔ یہ عبادت کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا شوق کیا؟ جس کے مطابق اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لوگوں یہ دنیا کے کہاں رنگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، کہاں اپنے نفس خواہشات کے پیچھے پڑے ہو، کہاں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ تمہاری ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ نے عبادت بنایا ہے، عبادت کے لیے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے۔ اگر عبادت کا شوق نہیں ہے تو کون سا شوق؟ اگر عبادت کا شوق نہیں ہمارے اندر تو پھر کون سا شوق؟ یہ دنیا کے جتنے شوق ہم پال رکھے ہیں نا ہماری زندگی میں، کوئی شوق کام آنے والا نہیں ہے۔ اصل شوق، اصل ذوق، اصل خواہش، اصل پسند انسان کی لمحہ با لمحہ اللہ کی عبادت کی ہونی چاہیے۔ ہم تو ہمیں نا انبیاء، رب کے رسول، انبیاء، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا، اللہ نے ان کو حضور پہ بلایا، 40 دنوں تک عبادت کرنا ہے، آؤ ہماری عبادت کے لیے آؤ۔ اللہ نے جب بلایا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے تیز تیز بڑے بڑے قدم ڈال کر وہ حضور کی طرف جانے لگا۔ اللہ پوچھے ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ اتنی اجلت کیوں بھاگے بھاگے جا رہے ہو؟ کیا ہے آخر یہ قوم کو پیچھے چھوڑ دیے، آگے آگے نکل لیے، کیا مسئلہ ہے؟ ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کیوں آگے آگے جا رہے ہو؟ عجلت ربی، اللہ یہ جو اجلت ہے میری، یہ جو میری خواہش ہے، جو میں جلدی جلدی جا رہا ہوں، اللہ یہ میری خواہش ہے کہ میں تیری رضا جلدی حاصل کر لوں، اس کی اجلت کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کی عبادت کی خواہش ہے انبیاء کو بھی۔ رمضان کا مہینہ آیا، ابھی 9 روزے ہونے کو ہے، اللہ اکبر۔ قرآن کھولے کیا، کتنے پارے پڑھے؟ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے، قرآن کے بارے میں صحابیہ کے مطلب یا رسول اللہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، کتنے وقت میں پڑھوں؟ کہا 1 مہینے۔ یا رسول اللہ نہیں میں بہت خواہش رکھتا ہوں اور قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، کہا 15 دن میں پڑھ لو نا۔ کہا نہیں یا رسول اللہ بڑا شوقین ہوں قرآن پڑھنے کا، کہا 1 ہفتے میں پڑھ لو نا۔ کہا نہیں یا رسول اللہ اور زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، بہت شوق رکھتا ہوں قرآن پڑھنے کا۔ کہا چلو 3 دن میں پڑھ لو، یہ اچھا ہے۔ 3 دن میں قرآن ایک پارہ ہو رہا، کیا کون سا پارہ چل رہا بھائی؟ 9 روزے ہو گئے نا آپ کی میرے، کون سا پارہ چل رہا؟ کتنے دفعہ قرآن کی تلاوت کر دیا؟ کیا وقت چل رہا ہے؟ مسئلہ تو ہمارا یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ الارم راتوں کا لگتا ہے، رمضان میں دن کا الارم لگتا ہے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو کون سا مہینہ چل رہا ہے، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کو برباد ہو جائے ایسا شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ ہو گئی کیا مغفرت؟ چین سے زندگی گزار رہے نہیں، مزے مزے کے کھانے کھاتے پھر رہے، کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ دہاڑی پڑتے کہاں بھاگ رہے؟ باکس کرکٹ، پوری رات کرکٹ کھیلنا، اس کو اللہ دے دیا نا میرے بھائی،
میرے بھائی کو اللہ کیا دیتی ہے بیٹے آپ کو ہم کیا کریں مغفرت کا سرٹیفکیٹ دے دیے یہ رمضان کی راتوں میں عبادت نہیں کرنا ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہم سب تعجب کی بات ہے اچھا جو تراویح آج رکعت کی آدھے گھنٹے کی تراویح ہے کیا تراویح ہے ہماری ذرا آؤ سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذوق بتایا کیا شوق بتایا کیا جو ہے نا طریقہ بتایا عبادت کا آج جو ہے نا جیسے رمضان 20 رکعت پڑھنا 8 رکعت پڑھنا یہ گفتگو چل رہی نا گفتگو سے کیا ہونا چاہیے آؤ دیکھو ذرا یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ بہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی نماز کے شوق میں گھر سے نکلا اللہ بولے میں گھر سے نکل رہا ہوں کیوں نکل رہا ہوں گھر سے کیا ہوا حذیفہ کیوں نکلے آپ گھر سے کہا میرا نکلنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں مسجد نبوی کو جاؤں نبی کے بازو کھڑا ہو کر رات کی نماز ادا کروں اللہ اکبر کیا شوق ہے اللہ جب بھی گھر کے باہر نکل رہے نا ذرا سوچنا کیوں نکل رہا ہوں گھر کے باہر کہاں جانے کے لیے نکل رہا ہوں دن میں 10 بار گھر کے باہر نکل رہا ہوں کیا مقصد سے نکل رہا ہوں رب کی رضا کی طرف رب کی عبادت کے لیے یہ صحابہ کے شوق ہے کہتے ہیں میں گھر سے نکل رہا ہوں میرا ایک ہی مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور نبی کے ساتھ قیام اللیل رات کی نماز ادا کروں اللہ ابھی چل رہا قیام اللیل تراویح کی شکل میں چل رہا ہے عشاء کے فوراً بعد پڑھنا ہے ہم بھی وہی طے ہو سکتا ہے عام دنوں کی بات ہوگی نبی کریم تہجد کی نماز فرض کے ساتھ پڑھتے تھے نا پابندی سے پڑھتے تھے کہتے ہیں حضرت حذیفہ میں گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا رسول اللہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ آج رات کی نماز آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں کہا حذیفہ آؤ کھڑے ہو جاؤ کہتے ہیں کہ نبی کریم کے مذہب کھڑا ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی تلاوت فافتتح سورۃ البقرہ نبی کریم نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت چل رہی اطمینان کے ساتھ ہر آیت پر رک کر تلاوت کر رہے ہیں اطمینان کے ساتھ ایسے جیسے نبی کریم کے ہونٹوں سے موتی جل رہی ہو اطمینان سے فافتتح سورۃ البقرہ سورہ بقرہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی نبی کریم آرام سے تلاوت کر رہی ہے میں سن رہا ہوں نبی کریم کی تلاوت لمبی ہو رہی ہے قیام لمبا ہو رہا ہے میں سوچنے لگا فقلت یرکو عند المیۃ میں سوچنے لگا ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیتوں کے بعد رکوع کر دیں گے لمبی ہونے لگی نماز میں سوچنے لگا کہ 100 آیتیں ہوں گی تو نبی کریم رکوع کر دیں گے اللہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں نبی کریم نے رکوع نہیں کیا مکمل سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا میں سوچنے لگا ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ مکمل پڑھ کر رکوع کریں گے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی میں سوچنے لگا ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران مکمل پڑھ کر رکوع کر دیں گے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی نبی کریم نے پورا مکمل سورہ نساء کی تلاوت کی ایک رکعت کی بات ہو رہی ہے یہ قرآن مجید یہ قیام اللیل کی پہلی رکعت ہے قیام مکمل سورہ نساء ذرا دیکھو قرآن کھولو کتنے پارے بولو ذرا کتنے پارے مسلمان یہ اتنا دیکھو میں صرف آئینہ دکھا رہا ہوں آئینہ میں میرے رسول پہ کھڑے ہیں تو ہم کو بتانا ہے جو ہمارا آئینہ ہے کیا کھڑے ہیں ذرا بولو کتنے لوگ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سورۃ البقرہ سورہ آل عمران اور سورہ نساء 3 بڑے بڑے سورتیں کون سے پارے میں سورہ نساء ختم ہوئی کتنے پارے ہوتے بولو 5 پارے ہوتے ہیں چھٹے پارے کے کچھ صفحوں کے بعد سورہ نساء ختم ہوتی ہے سورہ مائدہ چھٹے پارے میں شروع ہوتی ہے ذرا سوچ کے دیکھو بہت پارے کے اندر 2 رکوع کے اندر یہ پیر سے یہ پیر پہ کھڑ رہی مسل کے پریشان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بتا رہی لوگوں قیام اللیل کیسا ہوتا ہے قیام اللیل ایسا ہوتا ہے حضرت حذیفہ کہتے ہیں نبی کریم کی تلاوت کا عالم کیا تھا نبی کریم
ہر آیت پر رکھتے اور ایسی تلاوت کرتے ٹھہر کر ترتیب کے ساتھ آرام سے. اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں جہاں پر اللہ عذاب کا ذکر کرتا نبی کریم اپنی تلاوت کو روک کے اللہ سے عذاب سے پناہ طلب کرتے. جہاں اللہ جنت کا ذکر کرتا وہاں اپنی تلاوت کو نبی کریم روک کر اللہ سے جنت کا سوال کرتے. جہاں اللہ کی حمد و ثنا کی آیتیں آتی اپنی تلاوت کو روک کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے. ایسی تلاوت 5 باب کی تلاوت. صحابہ بولے یا رسول اللہ آپ کے پیروں کو ہم دیکھ رہے ہیں سوجن آ گئی آپ کے پیروں پہ. یا رسول اللہ آپ کی اگلے پچھلے سارے خطائیں معاف ہے کیوں اتنی محنت کر رہی یا رسول اللہ. کہا افلا اکون شکورا کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. وہ نبی جو مہینوں فاقوں کا گزار کے 2 وقت کی روٹی صحیح نہیں کھائے اور جو ہے نا روزانہ جس طرح سے ہم کھا رہے نا لیکن شکر گزار بندہ بننے کی تعلیم دی ہے. اور آج پیٹ بھر کے کھا کے کیا شکریہ ادا کر رہے ہیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں دیکھو قیام اللیل کیا ہوتی ہے, رات کی نماز کیا ہوتی ہے, کیا عبادت کا شوق ہوتا ہے. آج 20 اور 8 پر جھگڑا چل رہا نا 20 8 پڑھنا کیا ہے اس پر بعد میں بات کرو, پہلے کیا بات کرو. نماز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, قیام اللیل کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. یعلمون جیسا رف تیز پڑھ کے ادھر جو ہے نا دار سستا ہو رہا. کہا سب سے بدترین چور کہا اللہ کے نبی نے, کہا دنیا میں سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے جو صحیح ڈھنگ سے رکوع نہیں کرتا, جو صحیح ڈھنگ سے قیام نہیں کرتا, جو صحیح ڈھنگ سے سجدے نہیں کرتا. ایسی نماز ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی کہ قیامت کے دن جو تیز پڑھی جاتی ہے. گفتگو اس پر ہونی چاہیے کہ نماز کا ڈھنگ کیا ہو. 20 پڑھو 200 پڑھو, یہ طریقے سے پڑھو. نفل نمازوں کی کوئی متعین نہیں ہے, نفل نماز پڑھو تم کتنی پڑھنا, لیکن کیا طریقے سے محمد رسول اللہ کے طریقے سے پڑھو. قیام اللیل ایسا ہوتا ہے لمبا قیام. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں تو سوچنے میں رہ گیا کہ نبی کریم رکوع کب کریں گے. نبی کریم نے ایسی تلاوت کی سورہ نساء پڑھ کر نبی کریم نے رکوع کیا. پہلوان تو بہت ہے نا, آج کل جم جانے کا بہت شوق ہے, پروٹین کھاؤ, یہ کھاؤ, ڈولے چھولے بناؤ, 6 پیکس بناؤ, یہ بناؤ. پہلوانی کا بڑا شوق ہے لوگوں کو, ہر گلی میں پہلوان ہے, پہلوانی یا مکھا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں نبی کریم کی یہ 5 باروں کی تلاوت رک کرتے ہیں. اس کے بعد نبی کریم نے رکوع کیا, پھر نبی کریم کا رکوع اتنا تھا جتنا نبی کریم کی تلاوت تھی. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم میں بے چین ہو جاتے ہیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں نبی کریم کا رکوع اتنا تھا جتنا نبی کریم کا قیام تھا, پھر نبی کریم نے سجدہ کیا, نبی کریم کا سجدہ اتنا تھا جتنا نبی کریم کا رکوع تھا. قیام اللیل کیا ہوتا ہے, یہ شوق ہوتا ہے, یہ ذوق ہوتا ہے عبادت کا. آئے کھڑے ہو گئے, آدھا سر کھجانے میں, آدھا کپڑے سیدھا کرنے میں, آدھا بھوک کے چکر میں, آدھا بیکار کے خیالوں میں. کیا ہماری نماز, ہماری کیا نماز ہے. ذرا سمجھو کیا کرنا ہے, ذرا سمجھو. اللہ نے سمجھنے والا بنایا ہے, شعور والا بنایا ہے. سمجھ رکھتے ہو, اچھے برے کی تمیز رکھتے ہو, یہ سمجھنے کی کوشش کرو کیا نمازیں ہیں ہماری. ایک فارمیلٹی ہو کے نماز, رسم, بات تیرے آنا پیچھے کہتے بھی کھڑے ہو جاؤ, کیا پڑھ لیں کیا نہیں پڑھ لیں معلوم نہیں. سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب کیا ہے, سبحان ربی العظیم کا مطلب کیا ہے. پرابلم یہ ہے نا آج امت کو کیا پڑھا جا رہا ہے معلوم نہیں. آج کی امت سب پہ کھڑے ہو کے کیا پڑھ لی, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. معلوم نہیں ہے کیسے. پھر کچھ بھی وزن اٹھانا تو یہ حالی مدد کرو, گاڑی نہ کرے تو یہ حالی مدد کرو. نماز میں کیا پڑھے کہ
سمجھ ہی نہیں نماز میں. طوطوں کو رٹاتے نہیں, طوطے کو رٹاتے نا, طوطے کو رٹائی جیسا مسئلہ ہے. طوطا سمجھ کے بولتا, طوطے کو سمجھ رہے کیا؟ طوطے کو سمجھ نہیں ہے, اس کو الفاظ یاد دلانے گئے انہیں ریپیٹ کرتا ہوں, اس کو سمجھ نہیں ہو چیزوں کی, بغیر سمجھ کے نہیں پائے. میرے بھائیوں ذرا سمجھنے کی کوشش کرو, کیا لیول کی زندگی ہے ہماری, کیا عبادت کا طریقہ ہے ہمارا. جب رب کے حضور میں کھڑے ہو رہے ہیں, کیا کھڑے ہونا ہے؟ کسی بڑے لیڈر کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ دیکھ لو, کوئی پیسے والے کے سامنے جا کے کھڑے ہونے کا طریقہ دیکھ لو, اپنے مالک کے مکان یا اپنے کمپنی کے باس کے سامنے جا کے کھڑے ہونے کا طریقہ دیکھو, اور رب العالمین کے سامنے آ کے کھڑے ہونے کا طریقہ دیکھو. عمر بن خطاب مسجد میں آتے, اپنے دونوں کندھوں کو ایسا جھکا لیتے, اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نبی کے کئی اصحاب اللہ کے سامنے ایسے روتے جیسے چھوٹے بچے اپنے والدین کے سامنے روتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائی عبادت کیا ہے؟ کیا عبادت کا طریقہ ہونا چاہیے؟ رب کے سامنے کھڑے ہونے کا کیا ادب ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے شوق عبادت میں نبی کریم کے آخری لمحات ذکر کیے. صحیح بخاری میں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات ذکر, اٹھنے نہیں آ رہا نبی کریم, بخار سے جسم تپ رہا ہے, درد سے سر تھک رہا ہے. نبی کریم کبھی چادر چہرے پہ داغ نہیں, چہرے سے نکل رہے. اصل الناس عائشہ, یا عائشہ اصل الناس, کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی عائشہ؟ کہا یا رسول اللہ کیسے ادا کریں گے اپنے امام کے انتظام میں؟ نبی کریم نے کہا کہ پانی لنگر میں پانی لایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا, ابھی اٹھنا چاہتے تھے, بے ہوش ہو کے گر گئے. اللہ اکبر. پھر ہوش آئے. کیا سوال کرنے میں چاہتے؟ اصل الناس, لوگوں نے نماز ادا کر لی. کیا شوق دیکھو, حالت کیا ہے. کوئی اگر بے ہوش ہو گیا تو کیا؟ ذرا سوچ کے دیکھو, آپ کے میرے گھر میں کوئی بے ہوش ہو گیا تو اس کے بعد کی کیا حالت ہوتا ہمارا؟ کیسا افراتفری کا ماحول ہوتا, کیسا بھاگم دوڑی مچ جاتی, کیسا بھگدڑ مچ جاتی. اور ادھر کیا ہے, نبی کریم بے ہوش ہو گئے, ہوش میں آئے, سوال ہی کی ہے اصل اللہ کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے عائشہ؟ کہا نہیں یا رسول اللہ, نہیں ادا کی, اپنے امام کے انتظام میں ہے. بار بار نبی کریم غسل کر رہی ہے, وضو کر رہی ہے اور بے ہوش ہوتی ہے. تھوڑا افاقہ ہوا, کہا عباس کو بلاؤ, کہا علی کو بلاؤ. ہاں دیکھو آج مدینے کے مسجد میں کیا منظر ہے, وہ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کیا دیکھتے ہیں, عائشہ صدیقہ کے حجرے سے ایک ہاتھ عباس کے کندھے پر ہے, ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پہ ہے, رضی اللہ عنہ دونوں کے کندھوں پر ہے. نبی کریم کو پیر اٹھا کے رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور شوق ہے نماز پڑھنے کا. اگر کہا عباس لے چلو مجھے, علی لے چلو مجھے, میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں, نماز میں شامل ہونا چاہتا ہوں. صحابہ اکرام کی آنکھوں سے آنسو کہ جس شان کے ساتھ, جس شان کے ساتھ محمد رسول اللہ اپنے خطوں کو اٹھا کے آتے تھے, آج محمد رسول اللہ کے خطم اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پر ہے, ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر ہے. زمین پر پیروں کو گھسیٹتے ہوئے محمد رسول اللہ مدینے کی مسجد میں آ رہی ہے. صحت ہے, ہٹے کٹے ہیں, سحری کر لیے, آئے کیا فجر میں ہے کیا نیند کی قربانی؟ ذرا ایک نسخہ دیتا ہوں, بات یاد آ گئی. ہمارے کھانے کا تعلق ہمارے تقوی سے ہے, ہمارے کھانے پینے کا تعلق ہمارے تقوی سے ہے. ذرا سوچ کے دیکھو, دن میں ایک وقت کا کھانا رکا, 2 وقت کا پانی رکا, عبادت میں دل مائل ہوا نہیں ہوا. کیا سبق لیے اس سے سبق لینے کے بجائے الٹا کیا کریں؟ دوپہر میں کھانا نہیں کھا رہے تو کیا کریں گے؟ سحری میں 2 ٹائم کا کھانا ہے نا,
پھر افطاری کا وقت آ گیا تو دوپہر میں نہیں کھائے تھے نا، پھر شام کو 2 وقت کا کھانا. ایک نسخہ دیتا ہوں، بالا پر آپ لوگ کا علاقہ مسجد کنیز، آپ لوگ پورے مل کے مصلی آئے کا فیصلہ کرو 5 دن کے لیے کرو، 5 دن کے لیے ایسا کر کے دیکھو کیا ہوگا، ٹرائی کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کی بہترین سحری کھجور کی سحری ہے. صرف کھجور سے سحری کرو، جب ایک کھجور لو، آدھا 1 گلاس پانی، یہ سحری کرو. افطار میں جو پھل رکھے ہوئے ہیں اس پہ اتفاق ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ افطار میں جو پھل آتے ہیں، ہم جو فروٹس کھاتے ہیں افطار میں، وہ اس پہ اتفاق کرو، پھر کچھ بھی مت کھاؤ. 5 دن کے لیے کرو، زندہ ہوگی انشاءاللہ. زندہ ایک ترتیب کر کے دیکھو کیا ہوگا. یہ جو نشے کی جیسے نیند آ رہی ہے رمضان کے اندر، یہ نشے کی نیند ختم ہو جاتی ہے انشاءاللہ. عبادت میں ذوق کیسا آتا دیکھو، ذرا دیکھو پھر تراویح پڑھنے کا مزہ کیا ہے، پھر لمبا قیام، لمبی تلاوت، لمبی نمازوں کا مزہ کیا ہے. پھر دیکھو ایسا 4 ٹائم کا خوب کھا کے آ کے کھڑے ہوئے تو نماز کا مزہ نہیں رہتا، بوجھل ہو جاتی پوری طرح. ایک نسخہ دیا آپ کو، میری بات ماننا ضروری نہیں ہے، تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. کیوں بول رہا ہوں بھائی بات مانو؟ آج پیٹ بھر کے کھانا تو کھا رہے ہیں لیکن دل بھر کی عبادت نہیں کر سکے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں یہ واقعات نقل کیے ہیں. کہا مدینے کی مسجد میں امامت کے مصلی پر محمد رسول اللہ ہوتے، پیچھے صفوں میں مقتدیوں میں صحابہ کرام کھڑے ہوتے. کیا حالت ہوتی؟ صحابہ کرام مہینوں کے طاقت ہوتے، مہینوں کے بھوکے ہوتے. ان کو کھانا میسر نہیں ہوتا، ان کو پانی میسر نہیں ہوتا. حالت یہ کہ ایک کھائے بغیر بھوکے پیٹ محمد رسول اللہ کے پیچھے آپ مقتدی بن کر کھڑے ہو جاتے. امام ترمذی نے نقل کیا ہے محمد رسول اللہ نماز پڑھاتے ہوتے اور صحابہ کرام غشی کھا کر، بھوک کی کمزوری سے غشی کھا کر نمازوں میں گر جایا کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوا زندگی میں اپنے کہ انسان بھوک سے غشی کھا کے گر جائے؟ ہوا کبھی؟ تجربہ کرو، کبھی تجربہ کرو. یہ ذرا دیکھو صحابہ کی وہ کیفیت بھی. پیچھے سے منافقین اور مشرکین گزرتے، یہودی گزرتے، مذاق اڑاتے مسلمان. یہ دیکھو بھوکے ننگے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کیا عبادت کرتے ہیں؟ ایسا مذاق اڑاتے یہودی. محمد رسول اللہ نماز کے بعد اپنے صحابہ کو خلیف بلا کر کہتے ہیں ساتھیوں غم نہ کرو، ساتھیوں غم نہ کرو. اگر تم یہ جان لو کہ تمہاری قربانی کے بدلے میں اللہ تم کو جو نعمتیں دینے والا ہے، اگر تم کو سمجھ میں آ جائے تو پھر تم ہر روز باطلوں کی دعا کرو اللہ سے. مذاق اڑانے سے بات زیادہ نہیں. شاعر اسلام کا مذاق اڑانا بہت کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے. اسلام کے احکامات کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. نماز کا مذاق اڑانا، روزے کا مذاق اڑانا، فرشتوں کا مذاق اڑانا، جنت جہنم کا مذاق اڑانا، نکاح کا مذاق اڑانا، مسجد کا مؤذن کا مؤذن کا امام کا مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق اڑانا، یہ اللہ کے احکامات کا، شاعر اسلام کا مذاق اڑانا کتنا خطرناک ہے لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے. جاؤ سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66، 65 اور 66 کو. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہنسی مذاق کو انسان کیا سمجھ رہا، اس کی زندگی ہنسی مذاق ایسا سمجھ رہا. کہاں بیٹھے نا ہنسی مذاق خرچ ہو، مسجد میں بیٹھے تو ہنسی مذاق. خبرستانوں کو نہیں چھوڑے لوگ، خبرستانوں کو نہیں چھوڑے. خبرستان میں جا کے عبرت حاصل کرنے کا ہے. وہ چلے گئے گلی میں اور 5 منزلہ عمارت کے مالک ہے بولتے تھے، آج نیچے پڑے ہوئے ہیں. وہ بڑا بن کے جو ہے نا شان سے پھیلا کرتے تھے، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بہتے کپڑے پہنے والے، آج سفید کفن کے اندر، خبر میں مرو مٹی کے اندر دفن ہے. کل میرے بھی باری ہے. یہ عبرت کے بجائے مذاقیہ ویڈیو بنانا، سبسکرائبرز بنانا،
فالوورز بڑھانا، ویورز بڑھانا، یہ مذاق پہ انسان دنیا کے معاملات میں مذاق کرتے کرتے انسان اسلام کے معاملات میں مذاق کرنا شروع کر دیا ہے. یہ بات جان لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم اگر مذاق میں بھی، ہنسی مذاق کے طور پہ بھی اگر اسلام کے کسی شاعر کا مذاق اڑاتے ہو تو تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے. کفر کرنا ہے. اسلام سے باہر ہو جاتا ہے انسان کہ اگر وہ کسی اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتا ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے اسلام کا مذاق اڑانا. مسلمانوں کا مذاق اڑانا شاعر اسلام کا مذاق اڑانا. معلوم نہیں ہے، ایک ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں 2 دن سے، ہمارے بھائی نے بھیج کر پوچھا ہے کیا ہے شیطان. بولے ہم کو کیا معلوم ہے یہ کیا ہے. 2 شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک شخص نماز پڑھتے پڑھتے سامنے موبائل میں کرکٹ لگا کے رکھا ہے، شاید آپ نے دیکھا ہوگا. سامنے موبائل میں کرکٹ چل رہا ہے اور نماز میں کھڑا ہوا ہے، تراویح کی نماز ہے جو بھی ہے. 2 شکلیں ہو سکتی ہیں. یا تو لوگوں کا ویو حاصل کرنے کے لیے جان بوجھ کے ایسی ویڈیو بنائی گئی ہے، تو بھی نماز کا مذاق ہے. اور اگر کوئی نماز میں ایسا کر رہا تو اس کا جو ویڈیو بنا کے ڈالے وہ گناہگار ہے. وہ بات کا پھیلانا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، اس کو سائڈ پہ لے جا کے بولنا میرے بھائی شاید آپ کو علم نہیں ہوگا، نماز میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ایسا موبائل لے دیکھ رہا آپ تو اس کو ویڈیو بنا رہے ہو. امام صاحب سامنے مسئلے میں کھڑے ہوئے، لمبی رکعت چل رہی تو پورے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں تراویح کی نماز میں، ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ویڈیو ریکارڈ کرنے معلوم نہیں ہوگا کیا چاہتے ہیں، وہ کیا بتانا چاہتے ہیں معلوم نہیں. کونے میں بیٹھے ہوئے 10-15 لوگ. جیسے ہی امام صاحب تعلمون رکوع کرنے کا اشارہ کیا، پورے بھاگتے ہوئے آتے پیچھے سب میں کھڑے ہو جائے. انہوں کیا کر رہے ہیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ویڈیو بنا کے ڈالنا نماز کا مذاق اڑانا ہے. نماز کا مذاق اڑانا، شاعر اسلام کا مذاق اڑانا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان اسلام سے باہر ہو سکتا ہے. صحابہ کرام بھوکے پیٹ مسجد میں پہنچے، نماز ادا کرتے. یہ نماز یہ اللہ کی عبادت ہے. جب ہمارے تو ذرا تھوڑا مینٹلی پریپیئر ہو گیا کہ اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو نہیں، یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ رب کائنات ہے، اس کے ایک حکم پہ دنیا بنی ہے، اس کے ایک حکم پہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے. کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں آگے ذرا دیکھو تو صحیح، کیا اس کی ذات ہے. عبادت کا شوق پیدا کرو، عبادت کا شوق. مدینے کی مسجد میں اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کوئی روزہ ہے کیا؟ دیکھو شوق کیا تھا صاحب، کوئی روزہ ہے؟ ابو بکر صدیق بولے یا رسول اللہ میں روزہ ہوں. انا یا رسول اللہ میں روزے سے نہیں یا رسول اللہ. اچھا کوئی تم میں سے آج ایسا ہے جو کسی غریب کو کھانا کھلایا، مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق بولے یا رسول اللہ میں مسکین کو کھانا کھلایا. اچھا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جنازے میں جا کے آیا؟ ابو بکر صدیق بھی رک کے بولے یا رسول اللہ میں آج جنازے میں بھی جا کے آیا. کہاں کوئی ایسا بھی ہے جو کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہو؟ ابو بکر صدیق پھر سے بولے یا رسول اللہ میں. ذرا دیکھو کیا شوق تھا. ابھی روزہ ہے تو اپنے پاس کیا ہے، پورے امت پہ اپن احسان کر رہے ہیں نا. اب روزہ ہے تو امی بولے بیٹے ذرا تھوڑا کوتے لاؤ، بول تو اتنا پریشانی روزے سے ہے نا بھائی روزے سے صبح سے کھا کے پی کے نہیں ہے تو ذرا ان کو اے سی میں سکون سے سو جانا ہے پورا دن. اور یہ ابو بکر صدیق مسکینوں کو کھانا کھلا کے آ رہے، خود روزے سے مریضوں کی عیادت کر کے آ رہے، جنازوں میں جا کے آ رہے. یہ ابو بکر صدیق. 4 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی. کہا یا رسول اللہ میں نے 4 کی ہے. پھر نبی کریم نے کہا جو کسی مسلمان کے اندر یہ 4 باتیں جمع ہو جائے یقیناً اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. شوق پیدا کرنا ہے تو یہ 4 باتیں جمع کرنے کا شوق پیدا کرو. رمضان کے روزے گزر رکھیں گے، جنازہ آ گیا ضرور جاؤ. جنازہ پڑھنا تکفین تک 2 قرات کا ثواب ہے. کتنا؟ 2 قرات. جنازہ پڑھنے کا 1 قرات، تکفین پہ رہنے کا 1 قرات ہے. 1 قرات کیا ہے یا رسول اللہ؟ نبی کریم نے کہا احد پہاڑ کے برابر 1 قرات ہے. مدینے میں گئے، ذرا احد پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھو پہاڑ کا عالم کیا ہے. 9 کلومیٹر لمبا، 3 کلومیٹر چوڑا پہاڑ ہی ہے. اللہ
روزہ رہنے سے کمزور ہوتے سمجھ رہے کیا؟ روزہ رہنے سے کمزور نہیں ہوتے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. کھانا نہیں کھانے سے کمزور نہیں ہوتے بلکہ اور مضبوط ہوتے ہیں. یہ بات دنیا کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے مسائل اسلام کی پہلی جنگ عظیم جنگ بدر رمضان میں رکھی. کہا روزہ رہنے والے کمزور نہیں ہوتے بلکہ بھاری ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں. ایک آخری واقعہ سنا کر بات ختم کیے دیتا ہوں. کیا شرم کی بات ہے کہ کیا شوق عبادت کا. حضرت انس کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی کے سامنے مسجد میں داخل ہوا تو مدینے کی مسجد میں چھت سے رسیاں بندھی ہوئی تھی. چھت سے رسیاں بندھی ہوئی تھی. کہا کس نے باندھی یہ رسیاں؟ اللہ کے نبی پوچھا کس نے باندھی؟ بعض روایت کے اندر حضرت میمونہ کا نام آتا ہے، بعد میں حضرت زینب رضی اللہ کا نام ہے، ام المؤمنین. کس نے باندھی رسیاں؟ کہا اماں نے باندھی ہے، ام المؤمنین نے باندھی. کیوں باندھی ہے؟ مرد ہے نا. یہ حدیث پڑھنے کے بعد تھوڑا اندر شرمندگی ہونا ہے. اصل شرمندگی ہونا ہے. کہا کیوں باندھی رسیاں؟ کہا یا رسول اللہ، اماں جان جب رات کی نماز ادھر پڑھتی ہے کھڑے ہو کے، جب وہ کھڑے ہو کر تھک جاتی ہے تو یہ رسیوں کا سہارا لے کے اپنے قیام کو لمبا کرتی ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہا ام المؤمنین. ذرا دیکھو اپنی عبادتوں کا عالم کیا ہے. جو وقت مجھے دیا گیا تو تقریباً ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک واقعہ جو آپ کی میری عبرت کے لیے بڑا اہم ہے وہ سنانا چاہتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں ابو داؤد کے اندر ایک غزوہ ہوا، اس کا نام ہے ذات الرقاع. پڑھو جا کر. ایک غزوہ نبی کریم کی زندگی میں غزوہ ذات الرقاع. غزوہ ہو گیا، نبی کریم واپس آ رہے ہیں. ایک مشرک یہ قسم کھایا کہ یہ مسلمانوں میں سے کسی ایک کو ضرور قتل کروں گا یا محمد رسول اللہ کو قتل کروں گا. صحابہ کو معلوم ہو گیا. واپس آ رہے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال رکے. کہا کون ہے جو پہرے داری کرے، کیونکہ آج ذرا زیادہ پہرے داری کی ضرورت ہے. ایک دشمن ضد میں آیا ہے، شرارت کرنے پر. حضرت عمار بن یاسر اٹھے. حضرت عمار بن یاسر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ. عباد بن بشر یہ دونوں ایک انصار ایک مہاجر. حضرت عمار مکے سے آئے نا مہاجر، حضرت عباد مدینے کے رہنے والے وہاں انصار. کہا ہم دونوں کر لیں گے یا رسول اللہ. کہا دیکھو ایک ٹیلے پر تم دونوں کھڑے ہو جاؤ، ہم لوگ آرام کریں گے. یہ لوگ آرام کرنے کے لیے رکے. یہ دونوں حضرت عباد اور حضرت عمار نے کہا ارے بھائی دونوں جا کے کیا کریں گے؟ ایک کام کریں گے باری باری، میں جاگتا ہوں تم سو جاؤ، پھر میں تمہیں جگاؤں گا، میں سو جاؤں گا، تم پہنا لیں گے. دونوں مل کے باری باری کریں گے. حضرت عباد نے کہا ہمارا تم سو جاؤ. حضرت عمار سو گئے. حضرت عباد دیکھو انسان خالی لمحے میں کیا کرتا ہے، کیا کر رہا ہے خالی لمحے میں؟ ذرا دیکھو خالی لمحے کا کام کے وقت بھی انسان بیکار کے کاموں میں ملوث ہو گیا. اپنی زندگی کیا ہو گئی؟ بیکار کے کاموں میں. خاص طور پر موبائل کا اتنا ایڈکشن ہو گیا ہے ہم سب لوگوں کو ایک لمحہ نہیں گزرتا. ابھی دیکھو خطبے میں بھی دیکھ رہا ہوں، چپ لاک ان لاک، چپ دیکھتے فلم دیکھتے خالی کم از کم. حضرت عباد خالی کیوں کروں، خالی کیوں کروں؟ ایک کام کرتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھو شوق کیا ہے ان کا، شوق عبادت کیا ہے. حضرت عباد کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، رکعت پڑھ لی، قرآن کی تلاوت شروع کی. بعض روایت میں آتا ہے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی. مہو ہو گئے تلاوت کے اندر. آگے سے دشمن دیکھتا ہے ٹیلے پر کوئی پہرا دے رہا ہے، ٹانگ کر ایک تیر مارتا ہے، آ کر عباد کے جسم میں لگتا ہے. تلاوت جاری ہے. ایک تیر لگا، تلاوت جاری. 2 تیر لگا، جسم سے خون نکل رہا، تلاوت جاری. 3 تیر لگ گئے. معمولی مچھر کاٹا تو اپن کہا مول صاحب پڑھا رہے ہیں. آج کل ایسا ہو گیا ظہر کی رکعت میں مول صاحب بولے 3 پڑھایا 4 پڑھایا، 100 مصلیاں ہیں، 100 میں سے کس کو بھی آتی ہے کتنے پڑھائی، کس کو بھی آتی ہے. اور ادھر یاد آ گیا کہتے 3 تیر لگ گئے. اچانک ہلچل، خون نکل
मजा को मजा था। अम्मार चाहता था कि जब तक सूरह कहफ की मुकम्मल तिलावत न करो, रुकू न करो, डिस्टर्ब ना हो। तिलावत ये, इबादत ये, रियाजत ये, शौक ये इंसान का कि इंसान इबादत के शौक में न तीर देखता है, न तलवार देखता है, न मुश्किल देखता है, न आफत देखता है। बात इस्लाम के बारे में ऐसा आया, कहा गया तुम्हारे पैर के हिस्से को काटना पड़ेगा, तुम्हें नशे का जो है ना गोली खिलानी पड़ेगी। कहा नशा हराम है, नशा इस्तेमाल नहीं करूंगा। फिर क्या करना होगा? मैं कुरान की तिलावत शुरू करूंगा, तुम काट लेना। महू हो जाते हैं कुरान की तिलावत में। थोड़ा जायजा लो मेरे भाई। अगर आपके पास अल्लाह की इबादत के वास्ते वक्त नहीं है, अगर आप ये समझ मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत मसरूफ हूं, इतना आंसू मेरे पास शायद नहीं है, मेरी जिंदगी बहुत मसरूफियत की बहुत बड़ा आदमी हूं, ये हदीस सुन के जाओ आज, ये हदीस सुन के जाओ। रमजान नहीं बल्कि पूरा महीना, पूरा साल अपनी जिंदगियों के अंदर ये हदीस को याद रखें। आज का मेरा पूरा खुतबा याद रखे नहीं रखे, ये हदीस याद रखकर लेके जाओ आज। और हर रोज ये हदीस को सोने से पहले दोहराओ, हर रोज वादा करके रहो यहाँ से। ये हदीस याद रखोगे और हर रोज शाम में सोने से पहले ये हदीस को दोहराओगे और अपनी जिंदगी का जायजा लोगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, तिरमिज़ी की सही रिवायत है, अगर कोई हमें से ये कहता है मेरे पास इबादत करने टाइम नहीं है, नमाज पढ़ने टाइम नहीं है, मैं आऊंगा ऐसे ऐसे तेज तेज नमाज पढ़ूंगा और चले जाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है तफर्रगू तफर्रगू लिइबादी, ऐ मेरे बंदो मेरी इबादत के वास्ते अपने वक्त में से फारिग होकर वक्त को निकालो, अपने काम के वक्त में से वक्त निकाल कर मेरी इबादत करने आ जाओ। तफर्रगू लिइबादी, ऐ मेरे बंदो अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदो तुम निकालो वक्त अपनी जरूरियात में से, अपनी मसरूफियात में से मेरी इबादत के वास्ते। क्या होगा? अम्ला क़ल्बका बिलल, अम्ला क़ल्बका बिलल व यदैका रिज़क़न। ऐ लोगों याद रखो, तुम अपने काम के टाइम में से निकाल कर मेरी इबादत के लिए फारिग हो जाओगे, मेरी इबादत में आ जाओगे। अम्ला क़ल्बका बिलल, तुम्हारे सीने को मैं गनी कर दूंगा, व यदैका रिज़क़न, तुम्हारे हाथों को रिज़्क़ से भर दूंगा। रिज़्क़ के पीछे भागता इंसान नमाज छोड़ देता, दुनिया के पीछे भागता नमाज छोड़ देता। अल्लाह कह रहे तू फारिग होके आया तो हम तेरे सीने को गनी कर देंगे, तेरे हाथों को रिज़्क़ से मालामाल कर देंगे, भर देंगे। अगर तू ऐसा नहीं करता, अगर तूने ऐसा नहीं किया, अल्लाह कहता है हदीस कुदसी तिरमिज़ी की कहते बंदे अगर तू हमारी इबादत के वास्ते फारिग नहीं हुआ, तू वक्त निकाल के नहीं आया, तेरे काम के वक्त की कुर्बानी देकर अगर तू हमारे नमाज हमारी इबादत के लिए नहीं आया, क्या करेंगे? अम्ला क़ल्बका फ़क़्रन व यदैका शुग़लन, फिर हम तेरे सीने को फकीरी से भर देंगे और तेरे कामों को उलझा के रख देंगे, कभी तू सुकून नहीं पाएगा। भाग रहे हैं सुबह से शाम तक, पहले भी 24 घंटे थे, अभी भी 24 घंटे, काम खत्म नहीं हो रहे। रब की इबादत के वास्ते वक्त निकालो, अल्लाह बरकत अता करेगा। अल्लाह की इबादत के लिए फर्क हो। मेरे भाइयों, चंद एक बातें मैंने कम इल्मी के मुताबिक आपके सामने रखी है। जरा अपनी अपनी जिंदगियों का जायजा लो, इबादत का क्या शौक और ज़ौक़ है, नमाज का क्या है हालत हमारा, तिलावत कैसी है हमारी, अल्लाह से हमारा ताल्लुक कैसा है, इबादत में जब खड़े हो रहे हैं रब के हुजूर तो हमारा क्या ख्याल है, हमारी नीयतें क्या है, हमारे ख्यालात क्या है, इसका जायजा लो। ये रमजान का बेहतरीन महीना चल रहा है, इसका हर लम्हा अल्लाह की इबादत में गुजारो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन जो कुछ बातें हर सच कही गई है, अल्लाह कहने वाले को कहने से ज्यादा, सुनने वालों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन रमजान की हर साअत में तेरी खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रमजान को मग़फ़िरत वाला रमजान बना दे, रहमत और बरकत हम पर नाज़िल फरमा दे। अल्लाह जो कुछ हम रोजे रख रखे हैं, अल्लाह जो कुछ कोताहियां हमारे रोजों में है, अपने करम से वो कोताहियों को माफ फरमा कर हमारे रोजों को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे क़यामुल लैल को कबूल फरमा ले, हमारी तिलावत को कबूल फरमा ले, हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन दुनिया जहां में जहां कहीं मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमा। खास तौर पे
فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، خاص طور پہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہندوستان میں مساجد کی حفاظت فرما، ہندوستان میں مدارس کی حفاظت فرما، ہندوستان میں علماء اور دعاء کی حفاظت فرما۔ اللہ تو بہترین محافظ ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ تو ہماری حفاظت فرما، تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم